تائی، اس وقت میری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اماں بری طرح سے رو رہی ہیں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میں جب تائی کے کمرے میں آئی تو مجھے دیکھتے ہی تائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ تایا کچھ کہتے، تائی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر آ گئی۔ کتنی بار کہا ہے تم ماں بیٹی کو میرے شوہر کے سامنے یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت رچایا کرو۔ اتنی مظلوم نہیں ہو تم لوگ جتنا بنتی ہو۔ اب کیا ہو گیا ہے تمہاری ماں کو؟ ذرا سا پیٹ میں درد ہی تو ہے، درد کی گولی کھا لے تو آرام آ جائے گا اسے، اور اب دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ تائی نے تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے جب پھر سے اپنے اس چھوٹے سے سٹور نما کمرے میں آئی تو سامنے اماں درد سے نڈھال تھیں۔ اماں کی آہیں اور درد بھری سسکیاں سن کر میرا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ میں نے اپنے اکلوتے پرانے سے پرس میں دیکھا تو محض چند پیسے ہی تھے۔ اتنے پیسوں سے میں اماں کو ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کر جاتی؟ مگر جو ماں کی حالت تھی وہ بھی تشویشناک تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں نے اپنی سونے کی ٹاپس اور بالیاں اٹھا کر اسی پرس میں ڈال لیے۔ یہ اماں نے کب سے میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، مگر کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا جو مشکل وقت میں کام نہ آ سکے۔ اماں سے بڑھ کر تو مجھے کچھ بھی عزیز نہیں۔ اماں، اب اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میری بات پر اماں نے نیم وا آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اب میں نے اماں سے جھوٹ بولا۔ تایا نے مجھے پیسے دے دیے ہیں، اب آپ اٹھیں۔ اماں کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی ہے، اس وقت ہمیں کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ بغیر کسی مرد کے سہارے کے ہم لوگ کیسے ہسپتال جا سکتی ہیں؟ میں زبردستی اماں کو لے کر باہر آئی تو دور دور تک اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ میں امی کو سہارا دے کر آگے مشکل سے بڑھنے لگی۔ امی کہنے لگی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس وقت گھر سے باہر نہ نکلو، تمہارے تایا بھی غصہ کریں گے، اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ میں امی کو لے کر پاس پڑے ہوئے بینچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اب میں ڈر کر بری طرح سے روئے جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس سرد ہوا کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگنے لگا جیسے یہ سردی میرے پورے وجود میں اتر جائے گی، جبکہ ابھی تو گرمی کا موسم تھا اور تھوڑی دیر پہلے تک تو میں گرمی سے بے حال ہو رہی تھی۔ ابھی ایک دم موسم اتنا ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ میں مسلسل امی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ امی اٹھیں، ہمت کریں، امی روڈ تک چلیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی رکشہ، کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، آپ ہمت تو کریں، اٹھے تو صحیح، ایک بار چلنے کی کوشش تو کریں۔ اماں کو میں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ اماں کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے پاس کب وہ گاڑی آ کر رکی۔ پھر کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے اس مہربان آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، آنکھوں میں نرمی اور تفتیش کا تاثر لیے۔ وہ مجھے بہت اپنا اپنا سا لگا۔ میں نے کہا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میری بات سن کر بنا کچھ مزید پوچھے وہ جلدی سے امی کو سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ ایک پل کو جیسے میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ سنی ہوئی ساری باتیں میرے کانوں میں گھومنے لگی کہ کس طرح سے انسان کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو، تم ہماری اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کوئی رکشہ لے کر دے دو، ہم تمہاری گاڑی میں نہیں جا سکتے۔ مگر اس نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے امی کو گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، تمہاری امی کو ہسپتال لے کر جانا ضروری ہے۔ میں بھی فوراً سے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ شکل سے تو یہ آدمی شریف ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں تو خوف سے کانپتی ہی رہی۔ اماں کی بھی پریشانی تھی، اوپر سے اس آدمی کا رویہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بالکل سپاٹ سا چہرہ، سنجیدہ آنکھیں۔ وہ گاڑی لے کر ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکا، پھر اماں کو سہارا دے کر گاڑی سے نیچے اتارنے لگا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، جیسے ہمیں ہسپتال پہنچا کر کسی ضروری کام سے جانا ہو۔
اماں کو وہ جس ہسپتال میں لے کر آیا اسے دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ یہ تو بہت بڑا ہسپتال ہے، اتنے بڑے ہسپتال کا میں خرچہ کیسے ادا کروں گی؟ اور اگر تایا کو پتہ چلا کہ میں اماں کو یہاں پر لے کر آئی ہوں تو وہ تو بہت غصہ کریں گے، بھائی تو جان سے ہی مار دیں گے۔ کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ جیسے میری پریشانی بھانپ گیا، کہنے لگا آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ہرے ہرے رنگ کے کئی نوٹ نکالے، میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کے کام آئیں گے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر آپ کی ماں کے علاج کا کتنا پیسہ لیں گے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں جا رہا ہوں، یہ پیسے آپ اپنی ماں کے علاج پر خرچ کیجیے گا۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مجھے میری انا روک رہی تھی کہ میں کسی اجنبی مرد سے یوں مدد نہ لوں، مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ نام نہ مقام، تو پیسے کب اور کیسے واپس کروں گی؟ 4-5 گھنٹے پر محیط جان لیوا انتظار جب گزر گیا تو تب ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اماں کو ہوش آ گیا ہے۔ اماں کو کئی سال سے گردے کا عارضہ لاحق تھا، مگر مناسب علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اب اس اجنبی مہربان کی وجہ سے اماں کو اس مرض سے نجات مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ امراض تھے جن کی ڈاکٹر نے تشخیص کی اور دوا لکھ کر دی۔ وہ سارے پیسے میں نے اماں کے علاج معالجے پر خرچ کیے، ان کے لیے دوائیاں، پھل اور فروٹ لے کر آئی تو اماں تو حیران ہی رہ گئی۔ تم اتنے بڑے ہسپتال میں کیوں لے کر آئی مجھے، اور یہ خرچہ کون دے گا اب؟ میں نے ساری بات اماں کو بتائی تو کہنے لگی تم نے بہت بڑا رسک لیا، کسی اجنبی کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ شکر ہے کہ وہ اللہ کا کوئی نیک مہربان فرشتہ تھا جس نے ہماری مدد کی۔ پھر اگلے دن جب میں اماں کو گھر لائی تو تائی کا غصے سے برا حال تھا۔ آ گئی تم سیر سپاٹے کر کے، پوری رات تم ماں بیٹی کہاں رہیں؟ تائی کو میں نے بتایا کہ اماں کو ہسپتال لے کر گئی تھی تو ان کا غصے سے پارا چڑھ گیا۔ ہاں ہم تو بہت ظالم ہیں، ہم تو تمہاری ماں سے سارا دن کام کرواتے رہتے ہیں، علاج معالجہ بھی نہیں کرواتے۔ خوب صلہ دیا ہے تم ماں بیٹی نے ہماری نیک نیتی کا، ہماری صلہ رحمی کا۔ میں نے تائی کی ساری باتوں کو خاموشی سے سنا، ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں کو آرام کرنے کا کہہ کر میں خود کچن میں آ گئی تاکہ سارے کام کاج کر سکوں۔ تائی کے بچے بھی کالج سے آنے والے ہوں گے، ان کی الگ سے فرمائشیں شروع ہو جائیں گی، اور اگر کھانے میں دیر ہو گئی تو وہ ماں بیٹیاں میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گی۔ میں جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلانے لگی، بار بار دھیان اسی لڑکے کی طرف جا رہا تھا۔ اگر رات کو وہ ہماری مدد نہ کرتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ابھی میں سالن بنا ہی رہی تھی جب پھر سے مجھے اسی کی آواز اپنے آس پاس سنائی دی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں تو حیران ہی رہ گئی، یہ اجنبی ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ صحن میں ایک طرف اماں لیٹی تھی، دوسری طرف تائی موبائل کان کے ساتھ لگائے مسلسل میری اور اماں کی بدخوئیاں کرنے میں مصروف تھی۔ میں حیران رہ گئی، ابھی تو میں نے یہاں پر آواز سنی تھی، شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں دوبارہ کچن میں پلٹ کر آ گئی، تب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابھی میں یہاں پر برتنوں کا ڈھیر رکھ کر گئی تھی کہ واپس آ کر دھوؤں گی اور دوسرے چولہے پر روٹی بھی پکا لوں گی، مگر اب تو وہ برتن بھی دھل چکے تھے اور روٹیاں بھی ہاٹ پاٹ میں نظر آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح روٹیاں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ابھی تو یہاں پر میں نے گوندا ہوا آٹا رکھا تھا، وہ سارا ختم ہو چکا تھا، اور یہ برتن کس نے دھوئے؟ خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی کہ 1 منٹ سے پہلے یہ سارے کام کس نے کیے اور کیسے؟ کیا گھر پہ اثرات تو نہیں ہو گئے؟ میں پریشان تھی۔ اماں نے مجھے جب یوں حواس باختہ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، ارے نمرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اماں تو چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی، اب یہ بات میں انہیں کیسے بتاتی؟ تبھی میں خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی، بار بار مجھے اپنے پاس کسی دوسرے وجود کے لمس کا احساس ہونے لگتا۔ بار بار میرا ہاتھ کبھی کسی کے لچھے دار بالوں سے ٹکرا جاتا تو کبھی کسی دوسرے انسان کا لمس محسوس ہوتا، کبھی ایسا لگتا جیسے میں نے کسی گرم چیز کو چھو لیا ہو، اور پھر ایک بار تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی کی گرفت میں ہوں اور کسی آگ کے الاؤ میں جل رہی ہوں۔ اب ہر رات مجھے ایسا ہی محسوس ہونے لگتا جیسے میں آگ کے الاؤ میں ہوں، جیسے میں کسی گرم وجود کے حصار میں آ چکی ہوں۔ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی
مگر اس نادیدہ ہستی کا حصار بہت مضبوط تھا، میں چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہ پاتی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، تب مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھ رہا ہو۔ خوف سے میری تو گھگی بن جاتی، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کس قیامت سے گزر رہی ہوں۔ خوف بھی محسوس ہونے لگتا، اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے کوئی پراسرار وجود ہی کر رہا ہے۔ ایک طرف دن بدن تائی کے بڑھتے تانے اور تشنے تھے، دوسری طرف تائی کے بھائی کی روز بروز کی آمد، اس کا میری طرف ہوس بھری نظروں سے دیکھنا، مجھ پر جملے کسنا۔ اماں کی بیماری گو کہ پہلے سے تو بہت بہتر ہو چکی تھی، گھر کے کام کاج بھی وہ میرے منع کرنے کے باوجود کرتی، خود کو مصروف رکھتی، مگر پھر بھی وہ درد سے نڈھال ہو جاتی تھی، بہت جلدی وہ تھکنے لگی تھی۔ ایک طرف اس نادیدہ ہستی نے مجھے گویا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب 2-3 دن سے میری زندگی میں سکون آ گیا، مجھے 2 دن سے کسی دوسرے وجود کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں خوش تھی کہ چلو میری جان چھوٹ گئی، مگر آدھی رات کا وقت تھا جب پھر سے مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی میرے پاؤں کو چھو رہا ہو۔ میں بری طرح بوکھلا گئی، پہلے تو یہی سمجھی کہ شاید نیند میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہ میرا وہم ہے، مگر جب میری حسیات پوری طرح بیدار ہوئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو میرے محسوسات ہیں یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ کوئی ہے جو میرے پاس موجود ہے، جو میرے پاؤں کو چھو رہا ہے۔ مجھے کسی کا تپش بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں سونے کے لیے لیٹی تو کمرے میں 0 پاور کا بلب آن کر دیا تھا۔ اماں کو ہلکی روشنی میں سونے کی عادت تھی، میں ان کی وجہ سے ہی کمرے میں لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ کچھ مجھے خود بھی ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں بھی اندھیرے میں نہیں سو سکتی تھی، مگر اب جب میں اٹھ کر بیٹھی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ تبھی باہر زور سے بادل گرجنے لگے، کمرے کی کھڑکی کھل گئی اور بجلی چمکنے کی وجہ سے میں بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ ہمیشہ مجھے بجلی کے چمکنے سے خوف محسوس ہوتا تھا، اب جب میں نے دیکھا تو میری چارپائی کے پائنتی کی طرف ایک سایہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے ہوئے تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں پر کیسے آئے؟ میرے منہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، مگر اس نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا، نہ ہی اس میں کوئی جنبش ہوئی۔ اب دوبارہ جب بجلی کڑکی تو میں خوفزدہ ہو کر اسی سے لپٹ گئی، اور تب مجھے احساس ہوا جیسے میں نے کسی جلتی آگ کو چھو لیا ہو۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا، میں نے فوراً اسے زور کا دھکا دیا اور اب میرے منہ سے لامتناہی چیخیں نکلنے لگیں۔ پھر میرے منہ پر ایک دم سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور ان چیخوں کا سلسلہ روک دیا۔ میں خاموش تو ہو گئی مگر میرا خوف پہلے سے بڑھ گیا۔ اماں شاید میری آواز سن کر ہی اٹھی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے نمرا، کیوں تم چلا رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کا ماحول نارمل ہو گیا، لائٹ بھی آن ہو گئی اور وہ جو میرے پاس موجود تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب تو میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ سب کچھ میں کب تک برداشت کروں؟ کب تک اماں سے چھپاؤں؟ ان کی پریشانی کا خیال کر کے اکیلے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو جھیل رہی ہوں، مگر اب اور نہیں، مجھے اماں کو بتانا ہوگا۔ اماں، مجھے تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ اماں جو میرے انداز سے پہلے پریشان ہو رہی تھی، اب اس بات نے انہیں اور بھی بوکھلا دیا۔ ارے جلدی سے بولو، میرا دل ہول رہا ہے، کیا بات ہے؟ کیا بتانا چاہتی ہو تم مجھے؟ تبھی میرے کانوں میں ایک گھمبیر سی آواز سنائی دی۔ کیا تم اتنی خود غرض ہو کہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو پریشان کرنا چاہتی ہو؟ اور تم مجھ سے کس بات پہ ڈر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر ڈر کس بات کا؟ کیوں تم اپنی وجہ سے اپنی ماں کو پریشان کر رہی ہو؟ آواز بالکل میرے قریب سے آ رہی تھی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس جھک کر بولا ہو۔ میں ہراساں نظروں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی، کوئی تھا نہیں، مگر پھر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے دم کر کے پانی دیا۔ مجھے لگتا ہے نمرا تم خواب میں ڈر گئی ہو، باہر بارش کا موسم ہے، بجلی کڑکنے سے تم ہمیشہ سے ہی ڈر جاتی ہو۔ ادھر آؤ، میری چارپائی پر میرے ساتھ سو جاؤ۔ مگر میں وہیں لیٹی رہی، اپنی وجہ سے اماں کو کیسے تکلیف پہنچاتی، وہ پھر صحیح سے سو نہ پاتی۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں۔ اماں کو تو میں نے کہہ دیا تھا، مگر خود میں اپنی سوچوں میں گم رہی۔ وہ ہے کون جو یہاں پر موجود ہے؟ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، نقصان نہیں پہنچایا، مگر پھر بھی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ آخر وہ ہے کون؟
یہ سب کوئی عام انسان تو نہیں کر سکتا، یقیناً وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ کیا وہ جن ہے؟ یہی سب سوچتے سوچتے میں بالآخر سو گئی تھی، اور دن کی شروعات تائی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سے ہوئی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آج تائی کا بھائی بھی گھر میں آیا ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہوس بھری نظروں سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ مجھے اس کے انداز پر بہت غصہ آیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر کچھ بھی کہا تو تائی اس بات کو جواز بنا کر اس کے سامنے مجھے مارنے لگے گی، مجھے بے عزت کرے گی، اور میں اس وقت صبح صبح اس سے بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں پھر آنسو پیتی سب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب تائی کہنے لگی کہ میں خاندان کی ایک فوتگی پر جا رہی ہوں۔ جاتے وقت اماں کو کہنے لگی، تم کتنے ٹائم سے کسی گھر میں نہیں گئی، سب لوگ تمہارا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے گھر میں ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے، تم بھی سب کو یہی تاثر دیتی ہو، کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہو۔ امی بوکھلا گئیں۔ ارے نہیں نہیں بھابھی، آپ چلی جائیں، ایک ہی بات ہے، آپ گھر کی بڑی ہیں اور میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ اگر آج آپ کے ساتھ چلی گئی تو پیچھے نمرا اکیلی رہ جائے گی۔ تبھی تائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نمرا کون سا کوئی دودھ پیتی بچی ہے جو تم اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی؟ یا تمہاری بیٹی میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ تمہیں اس پر اعتبار نہیں ہے؟ تائی کی اتنی بڑی بات سن کر امی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میرا بھی غصے سے دماغ گھوم گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ارشد بھی گھر میں ہی ہے، آپ جانتی ہیں کہ نمرا اس سے گھبراتی ہے۔ اب تائی کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ارشد میرا بھائی ہے، کوئی غنڈہ موالی نہیں ہے جو تمہاری پھول سی بیٹی پر بری نظر ڈالے گا۔ تائی زبردستی امی کو ساتھ لے گئیں، کہنے لگی ارشد بھی اپنے گھر چلا گیا ہے۔ میں نے بھی یہ سن کر سکھ کا سانس لیا کہ اب میں گھر میں اکیلی تھی۔ امی اور تائی کو گئے ہوئے 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا جب دروازے پر بیل ہونے لگی۔ میں نے سوچا محلے کا کوئی بچہ ہوگا جو برف لینے آیا ہوگا شاید۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تائی کا بھائی ارشد کھڑا تھا۔ دانت نکوستے ہوئے مجھے کہنے لگا، پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ گی؟ وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگا۔ میں وہیں پر دروازہ بند کرنے لگی تھی، تبھی وہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر کے گھر میں آ گیا۔ اب تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آج تک تو میرے ہاتھ نہیں آئی، تمہارے لیے میں یہاں پر آتا ہوں، کیا فائدہ؟ تمہیں ابھی تک حاصل نہیں کر پایا، مگر اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خطرناک ارادوں سے میری طرف بڑھا، جب ایک دم سے وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میرے اور اس کے درمیان جیسے ایک دیوار سی بن گئی تھی۔ دیوار کے اس پار کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو، جیسے کوئی اسے بری طرح سے مار رہا ہو۔ کافی دیر تک مجھے یہ آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے چکر آ گیا اور میں تیورا کر زمین پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر تھی۔ میں نے خوفزدہ سی نظر اپنے اوپر ڈالی۔ خدا کا شکر کہ میں بالکل محفوظ تھی، ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب میں باہر آئی تو پورا گھر خالی تھا، گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ تو کیا وہ یہیں پر تھا گھر کے اندر؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور اس نے میرے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر تائی کا بھائی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب امی اور تائی بھی گھر آ گئیں۔ امی کہنے لگیں، میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، ایسے جیسے تم کسی مصیبت میں ہو۔ ارشد گھر میں تو نہیں آیا تھا، یا پھر کوئی اور آیا ہو؟ اب میں نے امی سے صاف جھوٹ بول دیا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ میں کام کاج کر کے سو گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ آج جو کچھ ہوا یہ سب کیا تھا۔ اچانک سے ہم دونوں کے درمیان دیوار بن جانا اور ارشد کا چلاتے ہوئے گھر سے بھاگ جانا، یہ سب کوئی معمولی نظر انداز کرنے والی باتیں نہیں تھیں۔ اب پھر سے مجھے اپنے آس پاس کسی کے حصار کا احساس ہوتا۔ دوسرے وجود کا احساس ہوتے ہی میں فوراً سے گہری نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ آنکھ کھول کر دیکھتی تو میرے آس پاس کوئی بھی نہ ہوتا۔ اب پھر سے اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ درد سے بے حال رہتیں، دوائیں بھی ان پر اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس دن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود امی کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر چھت پر پھیلانے کے لیے چلی گئیں۔
اور پھر جب واپس آئیں تو ان کا پاؤں رپٹ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اور ان کے پاؤں میں بری طرح سے موچ آ گئی تھی۔ اب وہ درد اور تکلیف سے دوہری ہو گئی تھی، مگر تائی انہیں ہسپتال لے کر جانے پر تیار نہیں تھی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ ذرا سی چوٹ ہی تو آئی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری ماں درد کی گولی کھا لے تو آرام آ جائے گا۔ میں نے تایا سے بات کی، مگر وہ تو تائی کے کانوں سے سنتے اور اسی کی زبان بولتے تھے۔ ارے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم ماں بیٹی ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہو۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے۔ پوری رات جب میں اماں کے درد سے کراہنے کی آواز سنتی تو میں خود بھی بری طرح رونے لگتی۔ وہ بھی ایسی ہی رات تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں بھی بہت بے چین تھی۔ اب تو وہ تکلیف کی شدت سے رونے لگیں۔ اماں تبھی روتی تھیں جب ان کا درد حد سے گزر جاتا، ویسے وہ بہت بہادر تھیں، ہر بات کو صبر سے برداشت کر لیتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ اماں کو اس طرح درد سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنا بیگ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے بیگ میں تو بہت سارے پیسے تھے، میں ان سے اماں کا علاج کروا سکتی تھی۔ اب میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ کا علاج کرواؤں گی، بس آپ ابھی اس درد کو برداشت کر لیں اور سونے کی کوشش کریں، اللہ کو یاد کریں۔ مگر امی کو کسی طرح سے بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی تائی کے کمرے میں گئی، انہیں امی کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ پھر سے مجھ پر غصہ ہونے لگیں۔ اس رات میں تو تم اپنی ماں کو لے کر چلی گئی تھی، پتہ نہیں ہسپتال ہی لے کر گئی تھی یا کسی عاشق سے ملنے کے لیے۔ تم ماں بیٹی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جاؤ جو مرضی ہے کرو، آج بھی لے جاؤ اس کو آدھی رات کو، اور اپنی ماں کے علاج کے نام پر جس کے ساتھ تم نے گلچھرے اڑائے ہیں نا، اڑا لو۔ بھئی ہم تو باز آئے تم لوگوں کی رکھوالیوں سے۔ تمہاری ماں کو کہتی ہوں کوئی راہ چلتا دیکھ کر تمہارا نکاح کر دے، جان چھوٹے ہماری اس عذاب سے۔ تائی کی باتیں سن کر پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں اتنی ظالم کیوں تھی وہ، بولتے ہوئے سوچتی کیوں نہیں تھی کہ اگلے کو دکھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پھر اماں کو سہارا دے کر باہر لے آئی۔ اماں بری طرح چلانے لگی، ارے آدھی رات کو مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو تم؟ نہیں جانتی کہ باہر کے حالات کیسے ہیں؟ تم جوان جہان لڑکی ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کی باتوں میں آ کر رک جاتی، مجھے باہر سے وہی آواز سنائی دی، اپنی ماں کو لے کر آ جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا وقت پر علاج کروانا ضروری ہے۔ باہر کون تھا جو اندر والے حالات سے باخبر تھا؟ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس دن اماں کو لے کر ہسپتال گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ جلدی آؤ، وقت ضائع مت کرو۔ اب اماں صحن میں گر گئی تھی، ان میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میں اس لڑکے کے سامنے رو پڑی، میری مدد کرو، اماں کو ہسپتال لے کر جانے میں میرا ساتھ دو۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر آیا، اماں کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ اب ہم دونوں انہیں گاڑی میں بٹھانے لگے، تبھی میرا ہاتھ غلطی سے اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ میرے پورے وجود میں جیسے چنگاریاں دوڑ گئیں۔ اس کا ہاتھ تو بہت گرم تھا، جیسے جلتا ہوا الاؤ۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے یہ لمس پہلے بھی کہیں محسوس کر چکی ہوں۔ میرا تو ہاتھ گویا جلنے لگا تھا۔ وہ آج پھر اسی ہسپتال میں لے کر آ گیا تھا۔ آج وہ ہمیں چھوڑ کر واپس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ وہیں پر رک گیا تھا۔ میں رو رہی تھی اور وہ مجھے مسلسل تسلی دینے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، دعا کرو، دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے تسلی ہونے لگی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، وہ تو بہت وجیح تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، روح کے اندر تک اتر جانے والی۔ اور یہ نیک مہربان اجنبی تھا کون؟ اور یہ کیسے جانتا تھا کہ آج بھی ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہمیشہ یہ ہماری مدد کو کیسے آ پہنچتا ہے؟ وہ بھی جیسے میری آنکھوں میں موجود سوال کو پڑھ گیا۔ خدا کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی نہ کسی کو ان کی مدد کے لیے بھیج ہی دیتا ہے۔ تم بس اپنی ماں کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ 2-3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو وہ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ اس دن گرنے کی وجہ سے اس عورت کے جسم میں اندرونی چوٹیں بھی آئی ہیں، ان کے اندر کافی زیادہ زخم بھی بن چکے ہیں، ٹھیک ہونے میں وقت لگ سکتا ہے اور اس کے لیے زیادہ پیسہ بھی درکار ہوگا۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ہم انہیں ہسپتال میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس ہسپتال میں ایک دن کا خرچہ ہزاروں میں تھا اور ڈاکٹر تو انہیں کچھ دن اور یہاں پر رکھنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سب کہاں سے ہوگا؟
کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ لڑکا وہاں سے واپس جانے لگا تو میں اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میری بات سنو، تم نے میری بہت مدد کی ہے، آج بھی میری مدد کرو، مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اسے جیسے مجھ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، وہ تو پریشان ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو یہ سب؟ اٹھو۔ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تم میری ماں کی زندگی بچا لو، مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ ڈاکٹرز انہیں جتنے دن بھی یہاں پر رکھیں گے تم فیس ادا کر دو گے؟ تم میری مدد کرو گے نا؟ وعدہ کرو کہ میری مدد کرو گے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ میں روتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، تم جو چاہو گے میں کروں گی۔ تب وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے میری ایک شرط ہے، تم مانو گی؟ میں نے سوچے سمجھے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ایک قربانی دینی ہوگی، کیا تم کر لو گی یہ سب؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ تمہیں اگر اپنی ماں کی زندگی پیاری ہے تو تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، خود کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ اب میں نے سوچا کہ شادی تو میں نے کرنی ہی ہے، اچھا ہے اگر کسی امیر انسان کے ساتھ ہو جائے، اور یہ انسان اتنا اچھا ہے، ہمیشہ اس نے ہماری مدد کی ہے، آئندہ بھی یہ میری مدد کرنے پر تیار ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں؟ اتنا اچھا انسان مجھے کہاں ملے گا؟ اور رہی اماں، تو اماں کو بھی میں بعد میں سمجھا دوں گی کہ یہ فیصلہ میں نے کیا سوچ کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی وہ پیچھے مڑ کر ڈاکٹر سے کہنے لگا، آپ آنٹی کا اچھے سے خیال رکھیں، جتنے پیسے لگیں گے میں لگانے کے لیے تیار ہوں، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اس نے ایک خطیر رقم ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ علاج میں کام آئے گی، ہم ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ گاڑی جنگل سے گزر رہی تھی۔ مجھے رات کے وقت سفر کرنا کبھی بھی پسند نہیں تھا، اور اس وقت تو گاڑی جنگل سے گزر رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ تب اس نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے لے کر ایک پرانی سی مسجد کی طرف آ گیا۔ یہ مسجد اسی جنگل میں موجود تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ جنگل میں یہ مسجد کس نے بنائی اور یہاں پر کون رہتا ہے؟ یہ آدمی بھلا مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ میں اس کی تقلید میں چلتی ہوئی مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے جو آنکھیں بند کیے ورد کرنے میں مشغول تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس آدمی کو گلے سے لگا لیا اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بھی دعائیں دینے لگے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکے کا نام روحان ہے۔ روحان نے بابا جی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بابا جی مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ بہت خوش نصیب ہو میری بیٹی جو روحان کے نکاح میں جا رہی ہو۔ بابا جی نے ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک بستی کی طرف آ گیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی، بلکہ حویلی کیا، یہ تو پورا محل تھا جسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ جب اس کے اندر داخل ہوئی تو حیران ہی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت محل نما گھر میں زندگی میں پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے ہم دونوں کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ میں جھجکتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میرا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں تھا۔ میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میرا ذہن بار بار اماں کی طرف جانے لگا۔ روحان پر بھی غصہ آنے لگا کہ واپس ہسپتال میں جانے کے بجائے وہ اس حویلی میں کیوں کر آ گیا۔ سب لوگوں سے فردن فردن ملنے کے بعد جب میں اکیلی ہوئی تو روحان سے کہا کہ اماں کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر انہیں ہوش آ گیا تو پریشان ہوگی کہ میں کہاں چلی گئی۔ کافی گھنٹے گزر گئے ہیں، صبح بھی ہونے والی ہے، ہمیں اماں کے پاس جانا چاہیے۔ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ میرے دوبارہ کہنے پر وہ قدرے درستگی سے گویا ہوا، اب تم نے یہیں رہنا ہے، یہیں پہ دل لگاؤ۔ اس کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، آپ دیکھ کر آ رہے ہیں ان کی حالت، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں چلانے لگی تھی، رونے لگی۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے۔ روحان نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ ماں کا علاج کروائے گا۔ اب تو پتہ نہیں وہ مجھے دوبارہ لے کر بھی جائے گا یا نہیں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر چلا گیا۔ میرا احتجاج، میرا رونا دھونا کسی کام نہ آیا۔
مجھے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا جسے میں نے زیب تن کیا، قیمتی زیورات اور میک اپ، مگر میرے دل کو کوئی چیز بھی خوشی نہیں دے رہی تھی۔ اس سب کے لیے میں نے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے، اور آج وہ دن میری زندگی میں آیا تو مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں بھیج دیا جہاں پر روحان نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھری چمک تھی۔ اسے اتنا خوش اور پرسکون دیکھ کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ تو ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرا غصہ، میرا احتجاج کچھ بھی کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اس حویلی میں گویا قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت کوشش کرتی کہ یہاں سے نکل کر جاؤں، مگر ہر وقت دروازے پر پہرا رہتا۔ گھر میں بہت سارے لوگ موجود رہتے، سب لوگ ہی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ ابھی تک تو مجھے گھر کی ذمہ داریوں میں بھی کسی نے نہیں ڈالا تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے بہت سارے ملازم موجود تھے۔ کھانا بنانے سے لے کر برتن دھونے تک الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ ملازمہ مختص تھی۔ ایسے میں مجھے بس یہ کہا جاتا کہ تم اپنے شوہر کو خوش کرو، اچھے سے زندگی گزارو، ہمیں تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک بار تو میں روحان کے سامنے رو پڑی۔ آپ کو ذرا ترس نہیں آتا؟ میری ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، تم میری بات پر اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں تمہاری ماں کا علاج کروا رہا ہوں۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ دن کے بعد میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ تمہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر میں نے تمہیں یہاں پہ رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ فکر مت کرو، جلد ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ اور پھر 2 مہینے اسی طرح سے بیت گئے۔ میرے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی روحان مجھے یہاں سے باہر نکالنے کو تیار نہیں تھا۔ کئی بار میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، کبھی رات کو، کبھی دن کو، مگر کبھی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پہرے دار مجھے پکڑ لیتا اور یہ بات روحان تک پہنچ جاتی۔ تب وہ مجھ پر بہت غصہ کرتا۔ اب تو میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ تب دائی ماں نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ میرے قدموں تلے بھی جنت تعمیر ہونے والی ہے، مگر جب اپنی ماں کی یاد آتی تو میرا دل آٹ آٹ آنسو رونے لگتا۔ میری ماں کے جذبات بھی تو میرے لیے ایسے ہی ہوں گے۔ کتنا پریشان ہوں گی وہ۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ کیا کروں میں؟ اپنی ماں کی پریشانی کیسے دور کروں؟ کیسے ان کے پاس جاؤں؟ میرے دل میں روحان کے لیے محبت بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ میرا خیال بھی رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا، مگر جب وہ میری ماں کی بات پر لاپرواہی کا اظہار کرتا تو تب مجھے شدید غصہ آنے لگتا۔ میں روتے روتے نڈھال ہو جاتی۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دوں گا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد تم اگر چاہو تو ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ روحان کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے رہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یا تو اس دنیا میں رہ سکتی ہو یا پھر اس دنیا میں۔ میں ان کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ کی دنیا میری دنیا سے الگ ہے؟ اب انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو میں تو پریشان ہی ہو گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ روحان کا کہیں دماغ تو نہیں چل گیا، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر پھر ان کی اگلی بات نے مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا، جب وہ کہنے لگے، میں ایک جن زادہ ہوں، تم اس وقت اپنی دنیا میں نہیں بلکہ جنات کی دنیا میں ہو۔ میں تمہیں یہاں پر ایک مقصد کے تحت لایا ہوں۔ میں تو تمہیں ہمیشہ یہیں پہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہو اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں اس بات پر تمہیں نہیں روکوں گا، بس تب پھر تمہیں اپنے اس بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ یہ سب سن کر حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی۔ روحان میرے پاس ہی تھے، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے چہرے پر تشویش کے سائے نظر آ رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بے تابی سے میری طرف آئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے تو بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ شخص تو ایک جن ہے جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، وہ تو ایک انسان ہے ہی نہیں،
اور یہاں پر رہنے والے سب لوگ ہی یقیناً جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر روحان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ سب لوگ ہی جنات ہیں، یہ جنات کی دنیا ہے، یہاں پہ میرے علاوہ اور کوئی انسان نہیں ہے۔ مگر آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے؟ آپ نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ ایک جن کی ایک انسان کے ساتھ کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ میں تو بری طرح سے رونے لگی تھی اور وہ بھی افسردہ سے ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا، مگر میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینا یا تکلیف دینا نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ شادی کرنا میری مجبوری تھی، اسی لیے میں تمہیں نکاح کر کے اپنی دنیا میں لے کر آیا۔ کیسی مجبوری؟ ایسی کون سی مجبوری تھی جو آپ کو اپنی دنیا کی جنزادی کو چھوڑ کر میرے ساتھ نکاح کرنا پڑا؟ مجھے سچ بتائیں، آخر بات کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں کوئی عام جن نہیں ہوں، میں جنات کے سردار کا بیٹا ہوں اور خود بھی قبیلے کا سردار ہوں۔ میری چوتھی شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ میں نے 4 عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، مگر ان چاروں سے مجھے اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے وہ جان کی بازی ہار گئیں۔ میں بہت پریشان تھا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہو۔ کیا میں ساری زندگی یوں ہی بے اولاد گزار دوں گا؟ کیا کبھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ پاؤں گا؟ اور کیا میری جو بھی بیوی ہوگی وہ اسی طرح سے چند سال بعد مر جائے گی؟ تو تبھی مجھے اپنے قبیلے کے ایک عمر رسیدہ جن نے مشورہ دیا کہ مجھے پہاڑوں پر جا کر ایک وظیفہ کرنا چاہیے، جس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے مسئلے کا کیا حل ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تب میں نے پہاڑوں پر جا کر عمل کیا۔ 40 دن کے عمل کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کوئی بھی جن زادی مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر مجھے اولاد کی خوشی پانی ہے تو مجھے کسی آدم زادی سے شادی کرنی ہوگی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں بہت پریشان ہوا۔ کون ہوگی ایسی آدم زادی جو اس دنیا میں رہ سکتی ہو، جو میری اولاد پیدا کر سکے؟ اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ میں پھر انسانی دنیا میں آنے جانے لگا، اپنے مطلب کی لڑکی ڈھونڈنے لگا۔ جو نشانیاں مجھے وظیفے کے موکل نے بتائی تھیں وہ نشانیاں مجھے کسی عورت میں نظر نہیں آئیں۔ اگر کسی میں 1-2 نشانیاں نظر آتیں تو بھی کچھ ایسی باتیں اس میں ہوتیں کہ میں چاہ کر بھی اس کے بارے میں سوچ نہ سکتا۔ اور اس دن بھی میں انسانی دنیا میں موجود تھا۔ اس وقت درخت پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، جب میری نظر تم پر پڑی۔ تم رو رہی تھی۔ آدھی رات کو کسی لڑکی کو یوں بے یارو مددگار روتے دیکھنا میرے لیے پہلا تجربہ تھا۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو صورتحال کا اندازہ ہوا کہ تمہارے گھر والوں نے تم دونوں ماں بیٹی کا خیال نہیں کیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر پھر یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا۔ تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے سوچا کہ انہیں ہسپتال لے کر جانا چاہیے، اور یوں میں تمہارے سامنے آ گیا۔ پھر مجھے یہ بھی اشارہ ملا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ میں شادی کر کے اولاد حاصل کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوں پھر مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا پڑا، مگر تم دوبارہ اس دنیا میں نہیں جا سکتی۔ اگر تم اپنی دنیا میں جاؤ گی تو پھر تم یہاں واپس نہیں آ سکتی۔ تمہیں یا اس دنیا کا انتخاب کرنا ہوگا یا پھر اس دنیا کا، اور تم یہ بچہ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب میں بہت رو رہی تھی کہ یہ کڑا فیصلہ میں کیسے کروں، اپنے بچے کے بغیر کیسے رہوں گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے تکلیف اور اذیت کے درمیان جھولتے ہوئے اپنے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے خود میں بھیج کر میں بہت زیادہ رو پڑی تھی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ کیا کروں۔ ماں کا چہرہ آنکھوں سے ہٹتا نہیں تھا۔ روحان کہتا تھا کہ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن میں بری طرح مچلنے لگی۔ اپنی ماں کی شکل دیکھنے کے لیے میں ترس گئی تھی۔ میں نے روحان سے روتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تو تب وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں میں نے ایک بات بتانی تھی۔ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے ان کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی کہ وہ بچ جائیں، مگر بچ نہیں سکی۔ میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر لے جا سکتا ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اور پھر میں روتے ہوئے روحان کے ساتھ جب اپنی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئی تو دیکھا کہ گھر میں ماں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تائی گھر کے کاموں میں ہلکان ہو رہی تھی، بار بار میری مری ہوئی ماں کو کوسنے دے رہی تھی اور مجھے بھی بددعائیں دے رہی تھی۔ نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ پھر روحان پہلے مجھے میری ماں کی قبر پر لے کر گئے۔ وہاں پر میں کتنی ہی دیر روتی رہی۔ پھر وہ مجھے اپنی دنیا میں واپس لے کر آ گئے۔ کہنے لگے، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بتانا چاہتا تھا،
مگر بتا نہیں سکا کہ کہیں تمہاری طبیعت بگڑ نہ جائے، کہیں ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو مجھے خود غرض مت سمجھنا، مگر مجھے خود سے زیادہ اپنے بچے کی پرواہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تم سے دور رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو شاید تم اس بات کو جھوٹ سمجھو۔ میرے بھی ایسے ہی جذبات تھے، میں ان کی بات کو کیوں غلط سمجھتی؟ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہارے لیے اب تمہاری دنیا میں کچھ بھی نہیں، تم اب دوبارہ وہاں جانے کی بات نہ کرنا۔ ان کی بات میں سچائی تھی، ایک ایسی سچائی جو میرے دل کو کاٹ رہی تھی، لیکن میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری دنیا جس میں نے بچپن گزارا تھا، جہاں میری ماں کی آغوش تھی، جہاں میں نے خوشیوں اور غموں کے بیج بوئے تھے، وہ دنیا اب مجھ سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ وہاں اب میرا کوئی نہیں تھا، اور جو تھے وہ مجھے اپنانے سے انکاری تھے۔ میں اگر واپس بھی جاتی تو شاید میرے لیے دروازے بند ہوتے، نگاہیں اجنبی ہوتی، اور وہ رشتے جو کبھی میرے لیے سب کچھ تھے اب شاید میرے وجود کو تسلیم بھی نہ کرتے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، یہی میرا مقدر تھا، یہی میری منزل تھی، اور یہی میری حقیقت۔ میں نے خود کو اس دنیا کے لیے وقف کر دیا جس دنیا میں میرے شوہر کا ساتھ تھا، جہاں محبتوں کی ایک نئی صورت میرا انتظار کر رہی تھی، جہاں میرے لیے ایک ایسا تعلق تھا جس نے میری زندگی کو ایک نیا رنگ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر رب نے مجھ پر اپنی رحمت نازل کی، مجھے بیٹے عطا کیے۔ وہ ننھے ہاتھ جو میری انگلیاں تھام کر چلنا سیکھتے تھے، وہ معصوم ہنسی جو میرے دل کو قرار دیتی تھی، وہ ننھی ننھی باتیں جو میری دنیا میں روشنی بھر دیتی تھی، یہ سب میری نئی زندگی کا حصہ بن گئے۔ میری دنیا آہستہ آہستہ مکمل ہونے لگی۔ میں اس نئی حقیقت میں اتنی محو ہو گئی کہ پرانی یادیں کسی دور دراز خواب کی مانند لگنے لگی، جیسے وہ سب کسی اور کی زندگی کی کہانی ہو، جیسے میں کبھی اس دنیا کا حصہ ہی نہ تھی جسے میں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ماضی کا ہر نقش مٹ چکا تھا۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں یا کسی خوبصورت لمحے میں جب میں اپنے بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتی، یا جب بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر مجھے پرانے دنوں کی یاد دلاتی، تو میری ماں کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ ان کی محبت، ان کی نصیحتیں، ان کی قربانیاں، سب کچھ ایک لمحے میں میری روح کو جکڑ لیتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں ایک بار، صرف ایک بار ان کے گلے لگ کر وہ ساری باتیں کہوں جو کہنی باقی رہ گئی تھی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا پیار محسوس کروں، ان سے کہوں کہ ماں، میں نے کبھی آپ کا دل نہیں دکھایا، میں نے ہمیشہ آپ کے سکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی دل بوجھل ہوتا میں کلام پاک کھول کر بیٹھ جاتی، آہستہ آہستہ الفاظ دہراتی، ہر لفظ میں اپنی ماں کے لیے دعا باندھتی، اور جب دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرتی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا۔ ایسا لگتا جیسے میری ماں نے مجھے اپنی دعا میں شامل کر لیا ہو، جیسے وہ مجھ سے راضی ہوں، جیسے وہ کہیں دور سے مجھے دیکھ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں، بیٹی، تم نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ خیال اور یہ یقین میرا سب سے بڑا اطمینان بن گیا۔ وقت کے ساتھ میں اس دنیا میں رچ بس گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی زندگی کا حصہ بنا لیا، اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو جیا۔